إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بعد الحمد والصلاة، آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا محترم ملک خلیل صاحب مرحوم ان کے اصال ثواب کی غرض سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند قدوس مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارا آنا مل بیٹھنا ان کے لیے دعائے بخشش کرنا اللہ قبول فرمائے اور ان کو کامل ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسان کو مبعوث فرما کے عقل و شعور کی نعمت سے مستفیض فرمایا اور انسان کی ہدایت کے لیے ایک پیغام جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کی ہدایت کا کامل بندوبست کیا ہے، اور پھر دوسری طرف اس انسان کو مجبور نہیں رکھا، وہ تو جو چاہے کر سکتا، اس کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہے۔ وہ بازار میں کپڑا لینے کے لیے جاتا ہے، اس کے سامنے کئی قسم کے سوٹ پڑے ہوتے ہیں، کئی قسم کا کپڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا اختیار ہے، اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اپنی مرضی کا جوتا چاہے وہ پسند کرے، جسے چاہے وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اختیار دے کر پیدا فرمایا، اور یہاں تک کہ نظریات کے معاملے میں بھی انسان کو مجبور نہیں رکھا گیا۔ یہ خدا کا خاص کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا انسان پہ احسان ہے۔ ہاں، اس کی تعلیمات کا پورا اہتمام کیا، تعلیمات کا پورا اہتمام فرما کر اس کو بتا دیا کامیابی کا راستہ کون سا، مجبور نہیں کیا کہ تو اس راستے پر ہی چلے گا، انسان کو اختیار دیا۔ تو عزیزان گرامی، انسان اپنی چوائس خود کرتا ہے، انسان اپنا راستہ خود چنتا ہے۔ قرآن میں بتا دیا، کبھی دائیں طرف والے صراط مستقیم کے بارے میں بتا دیا، دعا بھی مانگو تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ چلو تو دائیں راستے کی طرف، اچھے راستے کی طرف، پوزیٹیو سائٹ پر چلو، نیگیٹو سائٹ پر نہ چلنا۔ اگر انسان مجبور ہوتا تو اسے ڈرایا نہ جاتا، بلکہ پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ اور پھر انسان پر خاص کرم کیا کہ اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی چوائس انسان کے پاس ہے۔ اگر وہ
سال ہر سال گمراہی کے راستے پر چلتا رہا، تو خداوند قدوس نے خاص کرم کیا ہم جیسے گناہگاروں پر کہ ہمیں نسبت مصطفیٰ عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں نہیں دیکھتا بلکہ ہماری نسبت کو دیکھتا ہے۔ اس نبی کے صدقے میں، اس نبی کے وسیلے میں ہمارا چھوٹا سا عمل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ یہ اس نبی کا وسیلہ ہے۔ امتیں پچھلی بھی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے غلاموں سے فرمانے لگے کہ میرے غلاموں، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن اے میرے غلاموں، جب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے کسی کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھائی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان کے لیے بتا دیا، انسان کو ہدایت کے بارے میں بتا دیا، یہ باتیں ٹھیک ہے، یہ غلط ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج کل تو ہر بندہ ہی مفکر ہے، آج کل تو ہر بندہ ہی کہنے کے بڑا مدبر ہے، بڑی سوچ سمجھ رکھنے کا اپنے آپ کو وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مالک ہوں، لیکن یہاں پہ سوچ آ کے فیل ہو جائے کہ انسان مدبر بھی ہو، انسان مفکر بھی ہو، لیکن انسان اپنے دین کو نہ سمجھ سکے، ایک انسان اپنی ضروریات دین کو نہ سمجھ سکا، انسان اپنے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھ سکا کہ مجھے اللہ نے بنایا کس لیے ہے، کس لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ سب کو موت نہیں دی، یہ بھی اس کا خاص کرم ہے۔ کسی ایک کو لے جاتا ہے، باقیوں کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو، اس کو دفنا کے آؤ، اس کی قبر پر دعا کرو، اس کی زیارت کرو، اس کی قبر کو دیکھو اور اپنی موت کو یاد رکھو۔ تو انسان کو موقع مل جاتا ہے معافی مانگنے کا، انسان کو موقع مل جاتا ہے توبہ کرنے کا، انسان کو موقع مل جاتا ہے اپنے رب سے صلح کرنے کا۔ تو انسان گرامی قیامت کے دن یہ جواب نہیں ہوگا کہ یا اللہ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، اے اللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ ہم نے اجتماعات کو فقط میلے ٹھیلے بنا رکھا ہے۔ ہدایت کی بات کو توجہ سے سنیں، قرآن کی ہدایت کو توجہ سے سنیں اور کوشش کریں، اس پر غور تو کریں گھر جا کے کہ آخر کہنے والے نے جو 10 منٹ لگائے ہیں، جو 15 منٹ بیان کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ قرآن بے مقصد نازل نہیں کیا گیا، حدیث کے اندر کوئی بے مقصد بات نہیں بتائی گئی، حدیث با مقصد ہے، قرآن با مقصد ہے، لیکن آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بے مقصد ہے۔ کاش کہ ہمیں با مقصد زندگی گزارنا آ جائے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، سمجھ دی، عقل دی، سننے کی توفیق دی۔ انسان کو میرے رب نے بولنے کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دے دیا۔ اچھے برے میں تمیز انسان کر سکتا ہے، چھوٹے بڑے میں تمیز انسان کر سکتا ہے، حلال حرام میں تمیز انسان کر سکتا ہے، لیکن اگر چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے۔ کسی نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے اس کے مائنڈ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اسی وجہ سے حساب رکھا ہے۔ اگر ہم مجبور ہوتے تو حساب نہ ہوتا، انسان کا یہ جواب ہوتا کہ مالک ہم تو بے اختیار تھے، تو جو چاہتا ہم کرتے تھے، اے اللہ جو تم نے چاہا ہم نے کیا، اگر نماز چھوڑی ہے تو تیرے چاہنے سے، اگر ہم نے حرام کھایا تو تیرے چاہنے سے۔ اللہ رب العزت کی ذات معاف کرے تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، اس دن تم سے ہر جملہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہے، انسان اپنی ذات سے شروع ہو جائے، انسان کی زندگی گزر جائے، وہ اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں وہ اپنی نعمتیں ہی نہیں گن سکتا۔ جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ نے اس پر کرم کیا ہے، انسان اسی کو نہیں سوچ سکتا۔ اور پھر کائنات میں داخلی نعمتیں ہیں، خارجی نعمتیں ہیں، انسان کائنات میں بار بار جو اللہ نے غور کرنے کا حکم دیا کس لیے دیا ہے؟
صرف دیکھنے کے لیے نہیں کہ آؤ دیکھو اور دنیا کی رنگینی میں کھو جاؤ، نہیں، بلکہ قرآن نے بار بار انسان کو غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں غور ہے؟ تجھے چاہیے کہ اس رب کے سامنے جھک جا، اس کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے انسان بنایا، چھپایا نہیں، بنا دیا۔ امام ایک بزرگوں کے بارے میں آتے ہیں، باعث بستامی رحمت اللہ تعالیٰ، باعث بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے مریدین کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو سامنے سے ایک گلی سے کتا بھاگا ہوا آیا۔ توجہ کیجئے گا وگرنہ بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ بات کسی اور طرف چلے جاتی ہے۔ کتا بھاگا ہوا آیا، باعث بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کتے کی طرف دیکھتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتا قریب آیا، وہ آپ کو دیکھتے ہوئے گزر گیا۔ مریدین پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تو عجب بات یہ ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ اتنا بڑا عالم ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، یہ اتنے بڑے کہہ دیں کہ اللہ کے ولی ان کو ان کے بات کا پتہ نہیں ہے، نہیں، سمجھ ہوتی ہے، ان کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے جو بعد میں کھلتی ہے۔ باعث بستامی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے کتا قریب سے آیا، گزر گیا۔ مریدین فوراً پکارو کہ حضور یہ کیا معاملہ؟ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور پھر یہ کہ آپ بہت عبادت گزار بھی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اور یہ ایک نجس مخلوق جس کو کتا کہتے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے کیوں ہوئے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ فرمایا یہی فرق جو تھا اس نے مجھے ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دیا، اسی فرق نے ہاتھ باندھنے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا کتے نے میری طرف جب نگاہ کی تو زبان حال سے پکارا ہے، باعث بستامی تو نے کون سا کمال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا، تجھے انسان بنا دیا، تجھ میں کہنے کی یہ کوالٹی رکھتی کہ تو انسان ہے، تو بولتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف عطا فرما دیا۔ اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ میں نے کون سا گناہ کیا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ فرمایا جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں نے ہاتھ باندھ لیے، مولا اس میں مجھے تو نے انسان بنایا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اے پروردگار یہ تیری مرضی کے فیصلے ہیں، چاہے تو کسی کو کتا بنا دے، چاہے تو کسی کو انسان بنا دے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مخلوق تین طرح سے ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، تین طرح کی مخلوق ہے۔ ایک وہ جس کو فرشتے کہتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے نفس نہیں دیا، صرف شعور سے نوازا ہے، اس لیے وہ کھانے پینے کی ان کو حاجت نہیں ہے، ان کو شادیوں کی حاجت نہیں، ان کو کاروبار کی فکر نہیں ہے، وہ ان تفکرات سے آزاد ہے، صرف اپنے رب کی بھی رکھا ہے، اور انسان میں اللہ نے نفس بھی رکھا ہے۔ انسان کو دونوں چیزوں کا مرکب بنایا، شعور بھی دیا، نفس بھی دیا۔ ادھر فرشتوں کو نفس نہیں دیا، ادھر جانوروں کو شعور بھی دیا، ادھر انسان کو نفس بھی دیا، شعور بھی دیا۔ اب کیا کمال گفتگو فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، جب انسان نیک عمل کرتا ہے، جب انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے، جب انسان حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، سجدوں میں سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کا شعور اس کے نفس پر غالب آ جاتا ہے۔ فرمایا اس کا شعور اس کے نفس پر غالب آ جاتا ہے، پھر اس کو وہ انسانیت کا درجہ ملتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا وہ عظمت اس کو مل جاتی ہے کہ وہ انسان فرشتوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے جب انسان اپنے نفس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اور سنیے، جو ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، کبھی داتا صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی خواجہ صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی غوث پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کسی اللہ والے کا ذکر، کبھی کسی اللہ والے کا ذکر، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو مغلوب کیا، ان کا شعور غالب آیا، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا، تو اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائی۔ یہ ان کا انعام ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ مخلوق خدا ان سے پیار کرتی ہے۔
اگر کسی کو چڑ آتی ہے اس بات سے کہ تم اللہ والوں کا ان بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہو, ان کا ذکر کیوں کرتے ہو, تو بھائی یہ ہم نہیں کرتے, رب سے سوال کر لیجیے گا کہ اے پروردگار یہ تیرے نیک بندوں کا ذکر, یہ کائنات میں داتا صاحب چلے جائیں وہاں رش لگے ہوئے ہیں, خواجہ صاحب چلے جائیں وہاں رش لگے ہوئے ہیں, مالک یہ نہ ان سے تعلق رکھنے والے ہیں نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے, لیکن رات کو دیکھ لے تو مخلوق خدا وہاں پر قرآن کا کہنے کے تلاوت ہو رہی ہے, ذکر ہو رہا ہے, فکر ہو رہا ہے, وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, ان بزرگوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اب لوگ ان کا ذکر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں محبت پڑ جاتی ہے, لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں. تو جنہوں نے سیدھا راستہ اپنایا, جو صراط مستقیم پر چلے, پھر خدا نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی. اور ایک وہ عزت ہوتی ہے جو ہمیں دنیا کے انسان دیتے ہیں, وہ دیتے بھی ہیں اور واپس بھی لے لیتے ہیں. دنیا دار انسان چاہیں تو عزت دے, چاہیں تو واپس لے لیں. آج وہ عزت کرنے, کل کو گالیاں نکالنے, وہ ہماری عزت نہ کریں یا کریں ان کی مرضی. لیکن یاد رکھیے جو عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا. کسی کو کہتے ہو وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے رب ذلیل کرنا چاہے کائنات ساری اکٹھی بھی ہو جائے اس کو ذلت سے نہیں بچایا جا سکتا, اور جسے میرا رب عزت دینا چاہے پوری کائنات بھی اس کی مخالفت پر اتر آئے تو اس کو گرایا نہیں جا سکتا. اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن سے رب کی بارگاہ سے عزت ملے. اور سنیے اسی زمن میں یہ بھی اہل ایمان کے لیے یہ عزت کی بات ہوتی ہے, میرا رب ان کو اس طرح بھی عزت سے نوازتا ہے. اب وہ جانے والا تو چلا گیا لیکن اتنے لوگ اس لیے اکٹھے ہو گئے, یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی ہوتی ہے. میرے رب نے یہ گواہی بنا رکھی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بزرگ کے لیے, مسلمان بھائی کے لیے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. ہاتھ تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں نا, دعا تو اللہ ہی سے کی جاتی ہے, کسی سے تو نہیں کی جاتی, اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے. گویا کہ اللہ سے دعا مانگ کر ہم یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں, مالک یہ ہمارا جانے والا بزرگ جو ہے, اے اللہ اس نے تیرا کلمہ پڑھا ہوا تھا, اے اللہ تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا تھا, اے پروردگار نماز پڑھنے والا تھا, اے پروردگار حقوق العباد کا خیال رکھنے والا تھا. ہم اتنے اکٹھے ہو کے آگے ہیں, مولا ہمارے ہاتھ اٹھے, فیصلہ تیرا ہوگا, ہماری تو گواہی. اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما دے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکتیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جاتا ہے. اب دیکھیے امتی کو نوازا کیسے جا رہا ہے, امتی کو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز سے نواز رہے. فرمایا کہ میرا امتی انتقال کر جاتا ہے, اگر 40 مسلمان مومن اس کا جنازہ پڑھ کے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے, اللہ اس کی بخشش فرما دے. اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی, اس میں کوئی قید نہیں رکھی, کوئی شرط نہیں رکھی, یہ عام فیصلہ فرما دیا. میرے آقا نے فرمایا 40 مومن, یا رسول اللہ وہ تو ایسا فرمایا خاموش, یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. یا رسول اللہ وہ تو یہ ہے, وہ تو وہ ہے, وہ تو فلاں ہے, اس کا تو یہ کردار ہے, اس کا تو یہ گناہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, بس تمہارا کام ہے اس کے لیے دعا کرنا, بخشنا میرے رب کا کام ہے. کہ میں جانتا ہوں کہ میری امت گناہگار ہے اور میں نے اپنے رب کو کس طرح بنا رکھا ہے, میں نے اپنے رب کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح دعائیں کی ہیں اس امت کے لیے. اس لیے تم خاموش ہو جاؤ, تمہیں تشریحات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا رب جانے اور میرا امت ہی جانے. بس تمہارے لیے اتنے ہے کہ 40 مومن اکٹھے ہو کر دعا مانگ لو, اللہ اس کو بخش دے گا. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا, حضرت عمر آگے بڑھے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہ پڑھیے, یہ انتہائی فاسق و فاجر شخص تھا, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. حضور نے اپنے غلاموں کی طرف رخ انور کو پھیرا, غلاموں کی طرف دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا, او میرے صحابہ, تم میں سے کسی نے اس کو کوئی نیک کام کرتا ہوا دیکھا ہے تو بتا دو. توجہ طلب بات ہے. فرمایا تم میں سے کسی نے اس کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو بتا دو. اب یہ معاملات ویسے بھی چل سکتے تھے لیکن نہیں, حدیث کیسے بنتی اگر یہ کچھ نہ ہوتا تو. میرے آقا نے فرمایا کسی نے نیک کام کرتے ہوئے دیکھا. اب نیک کام کتنے ہیں آپ بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں, اگر ہم نہیں کرتے ہماری اپنی مرضی ہے.
نماز پڑھنا بھی نیک کام ہے، روزہ رکھنا بھی نیک کام ہے، قرآن پڑھنا بھی نیک کام ہے، کسی کے کام آنا بھی نیک کام ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، نفل پڑھنا، سجدے، سارے نیک کام ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی نے نیک کام کرتے ہوئے دیکھا تو بتاؤ۔ جب یہ غفیر ہے، سارے خاموش ہیں، ارے ایسا بندہ، ایسا گناہگار، نہ اس کو کسی نے نماز پڑھتے دیکھا کبھی، نہ اس کو کسی نے کبھی جمعہ پڑھتے دیکھا ہے، نہ اس کو کبھی کسی نے عید، نہ اس کو کبھی کسی نے درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ارے ایسا وہ انسان گناہگار کہ کسی کے اتنے لوگ ہیں، کسی نے کچھ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج آپ